بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک واقعہ اور قصہ پیچھے گزر چکا ہے ابراہیم علیہ السلام دا. وہ واقعے اور قصے دے شروع دے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے دعاؤں دا تذکرہ فرمایا. اس دعا دا ایک تذکرہ یہ فرمایا بیت اللہ دے بارے دے اندر اللہ نے حکم فرمایا کہ بیت اللہ بناؤ، میں اللہ دا گھر بناؤ. انہیں بنایا. اس وقت بنا کے دعا پہ کر دیں اللہ کو، اللہ قبول و منظور فرمایا عمل اپنی بارگاہ دے اندر. وقت ایک دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ پہلے پارے دا آخر ہے، آخری رکوع کو پہلی آیت ہے. ایک دعا منگی کہ اللہ ایسا پیغمبر شان والا بھیج جو آ کے لوگوں تیری کتاب بھی ایسی شان والی عطا فرما کہ لوگوں کتاب دی تعلیم دے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول و منظور فرمایا. اسے دا اس مقام دے تو تذکرہ فرمایا پچھلی آیت دے اندر 10 دے اندر. اس آیت جو ہن میں تمہارے سامنے تلاوت کیتی ہے اس کو پچھلے جملے دے اندر بیان فرمایا والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں اپنی نعمت تھوڑے اتنے پوری کراں تاکہ تسا ہدایت پا جاؤ، راہ پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اللہ فرمایا ایک تو میں اپنی نعمت یہ کیتی ہے تھوڑے اتنے یہ احسان فرمایا کہ بیت اللہ نو کعبہ تھوڑے واسطے کعبہ بیت اللہ نو قبلہ بنایا ہے. یہ میں اللہ نے تھوڑے تو احسان فرمایا ہے کہ ہمیشہ واسطے قبلہ رامنا کری تبدیل نہیں ہونا. یہ میں اللہ نے تھوڑے تو احسان فرمایا ہے. اور دوسرا وہ پیغمبر جس پیغمبر دی دعا ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے، ایک تو ملت ابراہیم ایک کعبہ بیت اللہ انہوں دا جو قبلہ ہے وہ تو انہوں مل گیا. اور دوسرا جو پیغمبر دی انہوں دعا کی تے یا علی شان پیغمبر عطا فرما، اسے دا اللہ تذکرہ فرمایا کہ اوہی میں تمہیں عطا فرمایا. ایسی صفتیں والا 4-5 صفتاں 4-5 عادتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اس مقام دو تو اللہ بیان فرمایا. پھر بیان کر دیا فرمایا میں اللہ دا احسان ہے توڑے ہوتے
میں عالی شان تو قبلہ عطا فرمایا، عالی شان پیغمبر عطا فرمایا، اور عالی شان اس کتاب دی تلاوت کردہ تو پاک اور صاف کردہ توڑے نظریہ توڑے عقیدہ توڑے مذہب پاک اور صاف دے نال کردہ اس کی تعلیم دیندہ ہے۔ فرمایا ہن انج کرنا ہے، انہیں میرے نعمت نہ شکریہ ادا کرنا ہے نہ شکری نہیں کرنی، میں اللہ نو یاد کرنا ہے ہر وقت، جو تو سب میں نے یاد کرنا ہے میں اللہ نے تو یاد کرنا ہے، یعنی میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے احکامات بجا لاؤن، اس میرے پیغمبر دی نافرمانی نہیں کرنی، اتباع دے اندر اطاعت فرما برداری دے اندر زندگی گزارنی ہے، میرے انہاں احسانات دی نہ شکری نہیں کرنی بلکہ شکر گزاری کرنی ہے۔ جس وقت تو سائنج کرنا ہے ودن کی آمد دے ہور میں تورے مقام بدھاؤنا ہے، ہور میں اللہ تورے شان بڑھاؤنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی سفارش کرنی ہے، تواڈی سفارش کر کے جنت دے اندر بہشت برین دے اندر کٹھے تانوں لے جاؤنا ہے۔ تو فرمایا دوسرے مقام تے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تسا میرے نعمت دا شکریہ ادا کرو تو میں اللہ زیادہ عطا فرمیساں۔ 13واں پارہ ہے، 13ویں پارے دے اندر بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورۃ ابراہیم ہے آیت نمبر 8 ہے، او دے اندر بیان فرمایا اگر تسا میرا شکریہ ادا کیتا لازیدنکم، میرا تواڈے نال وعدہ ہے تواڈے رزق دے اندر میں اللہ برکت دا نزول فرما دے ساں، تو میں اللہ برکت دے نال مالا مال کر دے ساں، تو زیادہ نعمتاں دے ساں۔ ولئن کفرتم، اگر تسا ناشکری کیتی ان عذابی لشدید، میں اللہ دی پکڑ بڑی سخت، وہی نعمت میں واپس لے ساں۔ جس نے اللہ صحت دیتی ہے بندہ شکریہ ادا کرے اللہ دا، اللہ صحت بڑی نعمت ہے، اگر صحت نہ ہوئے تو نہ میں کھاون دا نہ پیون دا نہ پاون دا نہ چلن پھرن دا نہ عبادت دا نہ تلاوت دا نہ ریاضت دا نہ آن جان دا کسے خاتے دا بھی انسان نہیں ہوندا، تو بندہ اس وقت اس صحت نو استعمال کرے اللہ دی عبادت دے اندر شکر گزاری دے اندر، تو اللہ مزید بندے نو صحت عطا فرماوندا ہے، نیک اعمال توفیق عطا فرمائے شکر دی نیکی دی برکت دے نال، ورنہ جس وقت اللہ صحت کھولوے تو وقت بندہ وہ دیتی ہوئی نعمت بھی اللہ دی چلی جاندی ہے۔ اور اسے پارے دے اندر، اسے 13ویں پارے دے اندر آخر دے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بلکہ اس کو پچھلے رکوع دے اندر بیان فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار، ویکھدے نہیں انہاں لوگاں نوں جنہوں میں اللہ نے نعمت عطا فرمایا، انہاں نعمتیں انہاں بدلوا نعمت اللہ، میں اللہ دی نعمت نوں تبدیل کر چھوڑیا، کفرن کفر دے اندر بجائے شکر گزاری دی انہاں نہ شکری کرنا شروع کر دیتی، وحلوا قومہم دار البوار، اور میں اللہ نے انج کیتا کہ انہاں نے گھر اس قوم دے گھر نوں میں اللہ نے گھیر کیتا، ایسا عذاب انہوں نے اللہ مسلط کیتا تباہ و برباد ہو گئے، جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، فرمایا انہوں نے اللہ دے نال شریک کرنا شروع کر دیتا، میں اللہ دی عبادت دے اندر خود بھی مشرک سن، شرک کردے سن، لیضلوا عن سبیلہ، وہ تو لوگوں نے میرے رستے کولوں پھسلاونا انہاں شروع کر دیا، گمراہ کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ فرمایا میں کیا قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کر لو جو کچھ کرنا ہے، میرا پیغمبر نے فائدہ اٹھا لو، ایک دن آؤں تو جہنم دی طرف پھیر دیتا جاؤنا ہے۔ اگے وقت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، تو فرمایا میری شکر گزاری کرنی ہے، نہ شکری نہیں کرنی، اگر شکر گزاری کی تو ہے میں اللہ نو یاد رکھو ہے، ایک حدیث قدسی دے اندر آیا ہے، رب تعالی نے فرمایا بندہ میں کلا یاد کردا ہے تو میں اللہ بھی کلا یاد کرنا، اگر وہ میرے کسی جماعت جتے دے اندر جو ہے یاد کردا ہے میں اس جماعت کو بھی اچھی جماعت دے اندر فرشتے نے اندر یاد کرنا، کوئی ایک بلشت چل کے میری طرف آندا ہے میں اللہ دو بلشت چل کے آنا، بندہ کوئی ٹر کے آندا ہے چل کے آندا ہے میں اللہ دوڑ کے آنا، یعنی میری رحمت جو ہے اس وقت
دوڑ کے ہوندی ہے، اس انتظار دے اندر ہوندی ہے، اس وقت وہ بندہ میری طرف جس وقت ہوندا ہے میں اللہ خاص رحمت دا مستحق ہوندا ہے، میں اپنی رحمت نو ادا میں ملن کول پاک ہے، میرے دن قیامت دے جپیاں انہاں نوں پاونیاں نے، ہن انج کر انہوں جا کے گھٹ گھٹ کے جپیاں پا، میری طرف سلام بھی انہاں دے اوتے پیش کر، اور اس وقت جو کچھ منگدا ہے میں اپنی رحمت نال اس نوں عطا کر چھوڑنا۔ اسے تذکرہ کرنے اللہ فرمایا ویکھو قرآن دے لو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس کو پہلے ایک اور آیت بھی ویکھو ذہن دے اندر آ گئی ہے، چوتھا پارہ ہے، چوتھے پارے دے اندر اللہ نے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا لقد من اللہ، البتہ کہ ایک احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے انعام فرمایا، علی المؤمنین ایمانداراں دے اوتے، اذ بعث فیہم رسولا کہ بھیجا انہاں دے اندر رسول، من انفسہم انہاں دے نفسیں دے وچوں، انہاں دے جانے دے وچوں، انسانیت دے وچوں، یتلو علیہم آیاتہم جو پڑھدا ہے انہاں دے اوتے اس دی آیات، ویزکیہم اور انہاں نوں پاک کردا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہاں نوں تعلیم دیندا ہے کتاب دی اور حکمت دی، ہاں اس قرآن نوں سمجھاون دی، تب تعالیٰ تعلیم دیندا ہے، کیونکہ قرآن سنت جو ہے بڑی چیز ہے، اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو سنت آ کے سمجھا دیندی ہے۔ جس طرح نماز جو ہے، نماز اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو پڑھو، کتنا رکعتاں نے، کیا وقت ہے، وہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث تے اپنی زبان دے نال سمجھا دیتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو، آتو الزکاۃ، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیا وہ دی مقدار ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، اللہ دے پاک رسول نے آ کے سمجھا دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا روزہ رکھو، لیکن روزے دا وقت کیا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اللہ دے پاک رسول نے تفصیل دے نال سمجھا دیتا ہے۔ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اسے کتاب دی تعلیم دیندا ہے تو انہوں سمجھاندا ہے، والحکمت اور اسرار دیاں گلاں سمجھاندا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس دے آمن کول پہلے البتہ تساں کھلم کھلا گمراہی دے اندر آوے، کھلم کھلا گمراہی دے اندر آوے۔ اللہ نے احسان فرمایا اپنا پیغمبر تانوں عطا کر کے، فرمایا ہن ویکھو کما ارسلنا فیکم، کما ارسلنا فیکم جیسا کہ اساں بھیجیا ہے، فیکم تواڈے وچ، رسولا منکم رسول تواڈے وچوں بھیجیا ہے، نسل انسانیت دے وچوں بھیجیا ہے، بشر رسول بھیجیا ہے تاکہ تساں فخر کرو، تاکہ تساں کیا فخر کرو کہ انسانے دے وچوں علی شان رسول اللہ نے بھیجیا ہے۔ اگر میں فرشتے نے تو بھیجدا، فرشتے جو ہے اس وقت فخر محسوس کر دیں، جنات دے اندر بھیجدا جنات فخر کر دیں، ہور قوم دے اندر میں بھیجدا تو ہور قوم فخر کر دیں، لیکن علی شان عظمت والا رسول تو عطا فرمایا، ادا شرف اللہ نے ظاہر فرمایا، مقام تے مرتبہ اپنے پیغمبر دا اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا ویکھو تے صحیح تواڈے وچوں میں نسل انسانیت دے وچوں پیدا کیتا ہے، رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا جو تواڈے اوتے ساڈیاں آیتاں پڑھدا ہے، ویزکیکم اور تمہیں پاک کردا ہے، کفر و شرک کو پاک کردا ہے، توحید سمجھاندا ہے، ایمان والا مسئلہ سمجھاندا ہے، اللہ دی پہچان کرواندا ہے، شرک کو تمہیں روکدا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب دی تعلیم دیندا ہے، قرآن سکھلاندا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور سنت سکھلاندا ہے، اور اسرار تے رموز تمہیں سکھلاندا ہے، قرآن تمہیں سمجھاندا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
تانوں او کوئی سکھلاندا ہے جو تساں جان دے نہیں، تانوں پتہ بھی کوئی نہیں، خود اس پیغمبر نوں بھی پتہ کوئی نہیں جب تک کہ وحی نازل نہ ہوئے۔ میں اللہ اس حکم نازل کرنا، میں اللہ وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نوں سمجھاندا تے پیغمبر تہانوں اگے تعلیم دیندا ہے۔ سنو اے میں اللہ دا احسان ہے، میں اللہ دا انعام ہے، احسان ہے تواڈے اوتے، احسان عالی شان پیغمبر تانوں عطا فرمایا۔ فذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، جدوں بھی لوڑ تے ضرورت پوے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام منگن دے اندر دیر کیتی ہے نے تے میں اللہ دین دے اندر کوئی دیر نہیں کیتی، کوئی چیر نہیں لایا، وہ منگ دے گئے نے، دعاواں کر دے گئے تے میں اللہ قبول و منظور کردا آیا۔ فاذکرونی، تانوں اگر لوڑ تے ضرورت پے جائے تساں نہیں، فاذکرونی میرا دروازہ کھڑکاونا ہے، میں اللہ دا کنڈا کھڑکاونا ہے، میرے بوئے دے اوتے آونا ہے۔ فاذکرونی، تساں ہر وقت میں اللہ نو یاد رکھنا ہے، میں اللہ دا وعدہ ہو گیا ذکرکم، میں اللہ بھی تانوں یاد رکھنا ہے۔ ہر مرحلے دے اوتے اگر بیماری آ گئی تو میں اللہ پاک تانوں یاد رکھنا ہے، میں اللہ شفا دینی ہے۔ تانوں پتراں دیاں دی ضرورت پے گئی تو میں اللہ تانوں عطا کرنا ہے۔ مقدمے دے اندر پھسے ہوئے ہونا ہے تو میں اللہ تانوں یاد رکھنا ہے۔ تساں مینوں یاد رکھو، میری عبادت کرو، میرے احکامات نو بجا لو، میں اللہ تانوں یاد رکھساں۔ ہر مصیبت چوں کڈ کے تانوں میں رب تعالی تانوں سکھ تے چین عطا فرماونا ہے، تانوں فراخیاں عطا فرماونا ہے۔ فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، انہاں میرے نعمتیں نو بندہ تو سمجھ کے رب تعالی دا شکریہ ادا کیتا کر۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میں اللہ دے انہاں نعمتیں دی نہ شکری نہ کیتی کر بلکہ شکر دے اندر تو زندگی گزار۔ یہ ایسی چیز ہے، فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ دا ذکر بھی، اللہ دا شکر بھی، ہاں زبان دے اوتے اللہ دا شکر جاری ہوئے، دل دے اندر اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد ہوئے، ایسیاں دو صفتاں نے بندہ ہر وقت تو اللہ نو یاد رکھ، اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کر، کدی بھی تو ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ تیری مقدر قسمت دے اندر اللہ کامیابی لکھ چھوڑ دیں گے۔ رب تعالیٰ آتنا فی الدنیا حسنۃ